بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں رانا زاہد ترکی والا. میرا تعلق ریحان اسکول کرنگی کیمپس سے ہے. آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں ایک بہت ہی قابل ایک ہونہار بچی موجود ہے جس کا نام ہے مسکان صالح. یہ یہاں کراچی میں ہی رہتی ہیں اور ریحان اسکول کرنگی کیمپس سے کینوا فائبر کا کورس کر رہی ہیں. فری لانسر بننا چاہتی ہیں اور بن کے یہ ملک و قوم کی خدمت کا جذبہ رکھتی ہیں. بالخصوص چاہتی ہیں یہ کہ جو بہنیں چار دیواری اور چادر میں رہ کے کمانا چاہتی ہیں ان کی مدد کرنا چاہتی ہیں. بہت ہی پر امید، بہت ہی نیک خواہشات کی حامل یہ لڑکی ہے. تو آج ہم ان سے ان کا انٹرویو لیں گے، ان سے جانیں گے ان کی زندگی کے مقاصد، یہ کیا کرنا چاہتی ہیں، پاکستان کو کہاں لے کے جانا چاہتی ہیں اور کس طرح یہ عوام کی اور بالخصوص پاکستانی بہنوں کی مدد کرنا چاہتی ہیں. یہ سب کچھ آج ہم ان سے جانیں گے. چلیں بلا تاخیر انہیں ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں جس کا نام ہے ٹاک وتھ ترکی والا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام سر. مسکان، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. نہیں سر، یہ تو آپ کا احسان ہے، آپ نے ہمیں اتنا موقع دیا. بہت زبردست. آپ ماشاءاللہ بہت باصلاحیت ہو. میں دیکھ رہا ہوں آپ ریحان اسکول آ رہی ہو، تو آپ ہمارے ویورز کو ایک تعارف دیں اپنا کہ مسکان صالح دراصل کون ہے؟ مسکان صالح دراصل ایک عام سی لڑکی ہے اور مسکان کراچی میں ہی رہتی ہوں میں. اور زیادہ میری تعلیم بھی اتنی نہیں ہے، میٹرک تک ہی میں پڑھ سکی ہوں. اور اس میں بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بہت سارے لوگوں سے بہتر ہوں. اچھا جی، بس یہ چھوٹا سا تعارف ہے. اچھا، پڑھنا نہیں چاہا یا جی نہیں چاہا یا ویسے نہیں چاہا؟ نہیں ایسی بات تو نہیں ہے. پڑھنے کی میں بہت ہمیشہ سے بہت شوقین رہی ہوں پڑھائی میں، لیکن کچھ مشکلیں ہوتی ہیں انسان کی زندگی میں، پریشانیاں ہوتی ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیں کچھ نہ کچھ سکھانے کے لیے آتے ہیں. مجھے اس سے بھی بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملا ہے. اچھا، چلو بہترین. تو مسکان، جیسے آپ ابھی بااعتماد ہو، پر اعتماد ہو، ڈر بھی نہیں لگ رہا، انٹرویو دے رہی ہو رانا زاہد کو، تو شروع سے ہی ایسے ہو کہ ابھی آ کے؟ نہیں میں شروع سے ایسی نہیں ہوں. ایکچولی میں پہلے بہت ڈری سہمی اور وہ تھی، لیکن مجھے میرے ارد گرد کے لوگوں نے بڑا مضبوط کر دیا. کل ایک خواتین آئی تھی یہاں پہ، وہ کہہ رہی تھی مجھے لوگوں نے بڑا توڑ دیا، تو آپ نے ان کو جواب میں کہا نہیں، وہ آپ کو توڑنے کے لیے نہیں آتے، وہ آپ کو مضبوط کرنے کے لیے آتے ہیں. بالکل میں اس سچویشن سے گزری ہوں. مجھے یقین ہے کہ لوگ آپ کو پکا کرنے کے لیے، آپ کو مضبوط کرنے کے لیے آتے ہیں. میرے ارد گرد کے لوگوں نے مجھے بہت مضبوط کیا. مجھے آپ سے بہت اچھی سی وہ ملی کہ آپ نے اتنا اسٹرانگ کیا کہ ڈرو نہیں، سب کر سکتی ہو تم. سب ایک دوسرے سے آگے، ہم ابھی کلاس لیتے ہیں تو سب ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے اتنا ان کو اسٹرانگ، اتنی انرجی دیتے. ایک بندہ ہے نا جس کے ساتھ بیٹھ کر آپ کو انرجی فیل ہوتی ہے، وہ انرجی فیل ہوتی ہے ہمیں آپ کے ساتھ بیٹھ کر. بہت شکریہ. تو بڑی اچھی بات. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کو میری وجہ سے آپ کا دل بڑا ہوتا ہے، خوف کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی نہ مجھ سے ڈر لگتا ہے نہ کسی اور سے ڈر لگتا ہے. ڈرتی تو میں کسی کے باپ سے بھی، صرف اپنے بابا سے ڈرتی ہوں. چلیں، اپنے باپ سے تو ڈر لگتا ہے. یا اللہ تیرا شکر ہے. میں نے کہا شاید. چلیں ٹھیک ہے جی. تو آپ ہمیں بتائیے گا کہ ریحان اسکول کرنگی کیمپس کا پتہ کیسے چلا؟ یہ میرے بابا نے ہی مجھے بتایا نا. انہوں نے کہا کہ بیٹے آپ وہاں جاؤ، وہ اچھی جگہ ہے. جب ان کو یہ پتا چلا کہ یہاں پہ اتنا زبردست وہ ہو رہا ہے اور آن لائن بچوں کو کام سکھایا جاتا ہے گھر بیٹھے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے مجھے بھی اجازت نہیں ہے، اور بھی ہماری پاکستانی خواتین کو اجازت نہیں ہوتی گھر سے باہر جا کر کام کرنے کی، تو اسی طریقے سے ہمیں بھی نہیں ہے. تو بابا نے کہا بیٹے آپ کی تعلیم تو اتنی نہیں ہے، لیکن آپ نے میرے بعد تو کچھ نہ کچھ کرنا ہے نا. ابھی تو ہم پوری طریقے سے اپنے بابا پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، لیکن وہ ہمیشہ ہمیں یہی موٹیویٹ کرتے ہیں کہ بیٹا آپ نے آگے میرے بعد کیا کرنا ہے. آپ تو بالکل ہی وہ ڈرپوک سے سہمی سے. تو جب انہیں یہ پتا چلا کہ وہ گھر بیٹھے ہی کانفیڈینس بلڈ کرتے ہیں اور جو نہیں یہ پڑھاتے ہیں، آن لائن ارننگ سکھاتے ہیں گھر بیٹھے ہی، کینوا فائبر اور بھی بہت سارے طریقے. سر کہتے ہیں کہ جتنے بھی طریقے ہم آپ کو وہ سکھائیں گے. صحیح. تو وہ سب کو جب میرے بابا کو پتا چلا تو انہوں نے مجھے بتایا. اس کے بعد انہوں نے مجھے یہاں بھیجا. میں 1 ڈے آئی تھی، اس کے بعد میں آ نہیں سکی نا. پھر میں نے دوبارہ اپنے بابا سے کہا کہ بابا ایسے طریقے سے. تو بابا نے کہا بیٹے میں نے تو آپ کو منع نہیں کیا، آپ جاؤ. میں نے آپ کو کب منع کیا؟ آپ خود نہیں گئی. میں نے بولا اچھا شاید ایسا ہی ہے. پھر میں دوبارہ جب یہاں آئی تو مجھے بہت اچھا لگا. میں یہاں سے سب کچھ سیکھ رہی ہوں. میں چاہتی ہوں میں جلدی جلدی سیکھوں. میرے پاس ٹائم بہت کم ہے. اچھا، ٹائم بہت، جہاد پہ جانا ہے. عید تک کا ٹائم ہے میرے پاس. پھر کیا ہونا؟ پھر پتہ نہیں کیا ہونا. اچھا چلیں، اللہ پاک بہتر کرے، آسانی کرے. بہت اچھی بات. اب ماشاءاللہ بہت پرجوش ہیں، سیکھنے کا بھی جذبہ رکھتی ہیں. اللہ پاک آپ کا جذبہ قبول فرمائے. آپ ہمیں بتائیے گا کتنے بہن بھائی ہیں؟ جی ہم 8 بہن بھائی ہیں. 4 بہنیں 4 بھائی ہیں. آپ کا نمبر کون سا؟ میں سب سے بڑی ہوں. سب سے بڑی ہیں. ٹھیک.
تو باقی سارے چھوٹے بہن بھائی آپ ان کو لیڈ کرتی ہیں؟ جی سب ڈرتے ہیں میرے سے. کیسا لگتا ہے یہ چیز؟ بڑا مزہ آتا ہے. گھر میں بڑے ہونا بھی ایک اچھی چیز ہے لیکن ذمہ داری بھی بڑی ہو جاتی ہے. بہت ذمہ داری ہوتی ہے. ان کے لیے ناشتہ پانی بنانا سب ان کے ناشتہ پانی بنانا سب کرنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے. سب میرے انڈر کنٹرول ہوتا ہے. نہیں وہ تو ہے, لیکن ان کو چھوڑ کے اب آپ ادھر آئے ہیں تو یقیناً آپ کی توجہ بار بار جا رہی ہے. اتنے چھوٹے بھی نہیں ہیں. اچھا وہ اب بڑے ہو رہے ہیں ماشاء اللہ سے. میری دوسری بہن ہے وہ بھی اچھی ہیں, وہ بھی سنبھال لیتی ہیں. تیسری والی ہیں وہ بھی 9 کلاس میں, وہ بھی ماشاء اللہ بہت اچھے ہیں. ہمارے بابا نے ہمیں نا ہمیشہ ہم تنہا ہی رہے کیونکہ ہماری والدہ نہیں تھی. اچھا جی, تو ہم ہمیشہ اکیلے ہی رہے ہیں اور بابا ہی نہیں ماں بھی اور باپ دونوں بن کے ہمیں پالا ہے. تو دونوں محبتیں ایک ہی شخص سے ملی آپ کو. واہ, تو پھر تو آپ کو بہت زیادہ پیار ملا ہوگا. یقیناً اللہ پاک ہم سب کو اسٹرانگ بنایا ہے. آپ کے والد گرامی کو صحت دے بہترین. تو ابھی آپ کا کیا ارادہ ہے؟ ماشاءاللہ جس طرح آپ محنت کر رہی ہیں, سیکھ رہی ہیں, کیا سمجھتی ہیں اگر 5 سال اسی طرح آپ نے محنت کی, کہاں دیکھتی ہیں خود کو؟ بہت زبردست. میں خود کو بہت آگے دیکھتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ میرے بابا کے دل میں ایک چھوٹا سا وہ ہے کہ میرے بچے نا میرے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے. جیسے ہم لڑکیاں ہیں نا, ان کی خواہش ہے کہ ہم لڑکے ہوتے تو ذرا وہ اور زیادہ پاورفل ہوتے, اور ہمیں بھی بہت زیادہ وہ ہوتی کہ یار کاش ہم لڑکے ہوتے. تو میں چاہتی ہوں میں اس خلا کو پورا کر دوں, انہیں اتنا اسٹرانگ بن کر دکھاؤں, اس جگہ پہ پہنچ کے دکھاؤں کہ وہ بولیں کہ واقعی میں میری بیٹی کسی بیٹے سے کم نہیں ہے. صحیح, ماشاءاللہ. والدین کے ساتھ آپ خدمت کا جذبہ رکھتی ہیں, بالکل بہترین. تو ابھی آپ یہ بتائیے گا کہ یہاں آ کے آپ نے کیا سیکھا؟ اب تک میں نے یہاں پہ کینوا سیکھا ہے. ٹھیک ہے, کینوا اچھے خاصا میں سیکھ چکی ہوں. 50-60% میں سیکھ چکی ہوں. کینوا جی, یعنی کیا بنا سکتی ہیں؟ میں تھم نیلز بنا لیتی ہوں, لوگوز بنا لیتی ہوں, یوٹیوب کے تھم نیلز, لوگوز. اور مجھے نا زیادہ تر نا پلین پیج پہ کام کرنا پسند ہے. مطلب نیو گراف میں لیتی ہوں. یعنی کینوا ایڈیٹر نہیں ہے؟ ہاں, ایڈیٹنگ مجھے اس پہ کچھ سمجھ میں اچھی نہیں لگتی. اچھا, خود سے کریٹیو ہیں؟ مجھے اچھا لگتا ہے کرنا. میں بلینک پیج لوں اور اس پر کچھ کروں, جو میرے دماغ میں ہو میں اس کے اوپر ڈالوں, پھر اسے ٹیسٹ کرتی ہوں کہ وہ کس طرح اچھا لگ رہا ہے. مجھے ایک کہتے ہیں کہ انسان کے اندر اس کا ٹیچر موجود ہوتا ہے, وہ آپ کو بتاتا ہے کہ ہاں یہ بیسٹ ہے, یہ صحیح نہیں ہے, یا یہ غلط ہے. اس طریقے سے وہ میرا اندر کا ٹیچر مجھے گائیڈ کر رہا ہوتا ہے, اور جہاں پہ آ کے ڈاٹ لگ جاتے کہ مسکان بیسٹ ہو گیا ہے, وہاں پہ میں رک جاتی ہوں کہ یہ بیسٹ. کام تو آپ کا بہترین ہے, میں نے دیکھا ہے وہ برگر بھی آپ نے بنایا, اور یہ وہ اب دیکھو کھلاتی کم ہے. جی ضرور کھلاؤں. بہت اچھا وہ بہرحال آپ نے بنایا, تھینک یو, پسند آیا مجھے. تو وہ بلینک پہ کیا آپ نے؟ جی سب میں نے بلینک پہ کیا تھا. وہ اچھا, ایڈیٹنگ مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی. واہ جی. تو کب سے آ رہی ہیں آپ یہاں؟ میں ابھی 1 ہفتہ 2 ہفتے ہوئے. تو یہ 1 ہفتے میں اتنا کریٹیو مائنڈ ہے آپ کا, بڑی بات ہے. پھر تو آپ تو لے دے جائیں گے بھائی ہمیں بھی, آپ جو کرنے والی ہیں بہت اچھی بات. تو اس کے علاوہ ابھی تک فائبر کی کوئی معلومات ملی؟ فائبر پہ ابھی تک مجھے اس پہ کوئی معلومات نہیں ملی. ویسے مجھے بہت عادت ہے انٹرو اس کا جاننے کی, کھوج کرنے کی. تو میں نے یوٹیوب پہ کافی سرچ کے بعد اس کا فائبر کا اکاؤنٹ بنایا, اس کے کچھ گگس وغیرہ بنانے کے طریقے دیکھیں, پر میں ابھی اسٹاپ ہوں کیونکہ سر نے کہا میں خود اپنے طریقے سے آپ کو بتاؤں گا, کیونکہ مجھے SEO وغیرہ نہیں آتی نا ذرا, اور اس کی ذرا اچھی سی طریقے سے ڈسکرپشن ہو, ذرا اچھی طریقے سے اس کے نا ہیش ٹیگس وغیرہ ہوں. تو میں بھی اسٹاپ ہوں کہ سر ذرا صحیح سے سمجھا دیں گے. پہلے آپ صحیح طرح کینوا سیکھ لیں. ہاں, کینوا سیکھ لوں, اس کے بعد بنتے ہی آپ جس چیز کی گگ بنائیں اس میں آپ کو مہارت حاصل ہو. جی یہی چاہتی ہوں. اور ساتھ ہی آپ جناب جیسے ہی آرڈر آئے آپ وہ آرڈر بھی کمپلیٹ کر سکیں. مذاق نہ بنواؤں گا. بالکل, یہ بہت اچھی چیز. پہلے کہا جاتا ہے کہ آپ لرن کریں, جی بعد میں ایل ہٹا دیں, پھر ارن کریں. جی, یہ ارن بڑا ضروری ہے, پہلے لرن کرنا پڑے گا. تو یہ تو ہو گیا وہ. اب آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ کس طرح پاکستان کی خواتین کی مدد کرنا چاہتی ہیں. اگر آپ یہ جیسے کہ آپ سیکھ رہی ہیں, آپ ماشاءاللہ 3-4 ماہ میں سیکھ جاتی ہیں, تو کس طرح آپ پاکستانی خواتین کا سہارا بننے کے لیے تیار ہیں؟ میں خواتین کو جو نہیں ہے میں فری میں سکھاؤں گی, کیونکہ آج کل ہمارے اس ملک میں آپ جانتے ہیں غربت تھوڑی زیادہ ہے, اور جو نہیں دماغ میں ان کا کم ہی ہے, ان کو سمجھ میں ذرا دیر سے آتی ہے. تو میں اسی حساب سے ان کو آہستہ آہستہ ذرا ٹھیک سے سمجھاؤں گی, یا تو اس کے ذریعے یوٹیوب کے ذریعے سکھاؤں گی, یا کچھ شارٹس کے ذریعے, کیونکہ میں خود بھی گھر میں رہ کر ہی سکھاؤں گی. بالکل ایسا, اس لیے ورچولی, تاکہ وہ گھر میں رہ کے سیکھیں اور میں گھر میں رہ کے سکھاؤں. صحیح, ماشاءاللہ بہترین. اب ہمیں بتائیے گا کہ اگر آپ کو کافی ماشاءاللہ آپ کریٹیو ہیں, جیسے آپ نے ڈیزائن کریٹ کر لیے, اگر آپ کو ہم وزارت عظمیٰ کا عہدہ دے دیں
نہیں اتنا تو میں سر اس دن ریحان سر آئے تھے نا, وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی آپ اس بوتل کے جتنے کہ اس میں جتنا پانی, اس سے زیادہ پانی آپ افورڈ نہیں کر سکتے. تو بالکل وہی ابھی ہماری سچویشن ہے, اتنے اوپر والا لیول تک بھی ہم نہیں جا سکتے, ہمیں تپنا پڑے گا, ہمیں بوتل کی شیپ بڑی کرنی ہوگی اس کے بعد. صحیح. اور اگر آپ کو بنا دیا جائے تو کیا کریں گے جی آپ؟ کون سے 3 کام ہیں جو آپ چاہ رہی ہیں کہ پاکستان میں یہ ضروری ہیں ہونے والے؟ پاکستان میں سب سے پہلے تو صفائی کی بہت ضرورت ہے یہاں پر. جی اچھا, وہ کرنا چاہ رہی ہیں؟ جو صفائی کو سب سے زیادہ اہمیت دیتی ہوں میں کہ وہ اچھا, اس پہ آپ توجہ دیں گے. جی. اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد پانی پر. پانی کو کیا پیوریفائی کرنا چاہتی ہیں؟ پانی کو پیوریفائی بھی کرنا چاہتے ہیں, اور اس کا کوئی مطلب ہمارے پاس ایسی بات نہیں کہ ہمارے پاس پانی ہے ہی نہیں, ہمارے پاس پانی ہے ہمارے پاس, اس کو پینے کے قابل کرنا ہے. جی, اس کو پینے کے قابل کرنا ہے. صحیح. اور ایک کام بتائیں کون سا کرنا چاہتی ہیں؟ اور میں چھوٹے بچوں کے لیے خاص طور پہ میں بہت زیادہ پوزیسو ہوں ان کے لیے کہ جو نہیں ہے ان کے اچھے رہنے اور کھانے کا انتظام ہو سکے, اس طریقے کا نظام ہو ہمارے اس میں. جو ہمارے ادھر ادھر کچرے پہ ادھر ادھر بچے گھوم رہے ہوتے ہیں نا, اچھا, میں میں چاہتی ہوں ان کے لیے کوئی چیز ہو ایسی کہ وہ سیٹ ہو سکیں, ان کا وقت نہ ضائع ہو, وہ ادھر نہ کریں. بالکل ٹھیک, بہترین. اب آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ کو ریحان اسکول کی بلڈنگ کیسی لگی, انفراسٹرکچر کیسا لگا؟ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ, بہت صاف صفائی ہے یہاں پر, خاص طور پہ صفائی کا بہت, آپ کسی بھی ڈیسک پہ ہاتھ مار کے دیکھ سکتے ہیں, بالکل کلین ہوتی ہے وہ. یہ چیز مجھے بہت اچھی لگتی ہے, تو میں کمفرٹیبل رہتی ہوں, بہت زبردست ہے. صحیح. اور یہاں کا تعلیمی نظام کیسا لگا آپ کو؟ بہت اچھا ہے. یہاں کے جو ٹیچرز ہیں وہ بہت کوآپریٹو ہیں, بہت زیادہ جو نہیں ہے ساتھ دیتے ہیں نا, کہ اور غصہ نہیں کرتے ہیں, بہت پیار سے ہمبل طریقے سے لے کر چلتے ہیں, بالکل اپنے بچوں کی طرح نا. بہت زبردست ہے ادھر کا پڑھائی کا نظام بھی. صحیح, بہترین. ڈر نہیں لگتا ان سے کہ پوچھنے میں, سر ہم بتا دیں یہ کر لیں نہیں کریں. بالکل, ٹیچر اور جو اسٹوڈنٹ ہے یہ رشتہ ہی ایسا ہے کہ ڈر کس بات کا. ٹیچر سکھانے کے لیے آیا اور اسٹوڈنٹ سیکھنے کے لیے, اور یہ اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے. صحیح فرمایا آپ نے. اگلا میرا سوال گڑیا آپ سے یہ ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے ریحان اللہ والا صاحب کے بارے میں کب اور کیسے جانا؟ ریحان سر کے بارے میں تو میں نے یہاں آ کر ہی جانا تھا نا, اس سے پہلے تو مجھے نہیں پتا تھا, کسی بھی چیز کا مجھے پتا نہیں تھا, یہاں کے اسکول کا بھی نہیں پتا تھا. 4 دیواری کے اندر رہنے والی لڑکی ہوں میں. یہاں آنے کے بعد ہی مجھے پتا چلا, اور جب مجھے پتا چلا کہ یہاں پہ اس طریقے سے کام ہوتا ہے تو میں فین ہو گئی ان کی. میں نے مطلب بہت زبردست کام کرتے ہیں تو. صحیح. جی, تو ان سے ہے روبرو ملاقات کے نہیں؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ ضرور, پہلے میں اس قابل ہو جاؤں. نہیں ملی ہیں آپ ان سے کہ نہیں ابھی تک؟ ملی ہوں میں, وہ آئے تھے نا یہاں پر, تو میں نے انہوں نے کلاس لی تھی, میں نے وہ کلاس لی تھی. اچھا, وہ لی. کیسا لگا ان سے مل کے؟ بہت اچھا لگا, بہت اسٹرانگ پرسن ہے, اللہ ان کو جزائے خیر دے, اور وہ اسی طریقے سے جو نہیں ہے نوجوان نسل کی مدد کرتے رہیں. بالکل ایسا, بہترین. اگلا میرا سوال آپ سے کہ آپ کو لگتا نہیں کہ آپ کو ریحان اسکول کا دیر سے پتہ چلا ہے؟ جی بالکل, میرا پہلے ہی بہت ٹائم ویسٹ ہو چکا ہے, بہت ٹائم. میں سوچتی ہوں میرے 4-5 سال بہت برباد ہو گئے, میں اب تک تو بہت آگے ہوتی. اگر یہ اسکول پہلے قائم ہوتا اور جب سے یہ قائم ہے 1 سال سے, اگر آپ کو تبھی پتا ہوتا اب تک تو آپ بہت آگے ہو چکے تھے. صحیح, بہترین. اب ہمیں بتائیے گا کہ آپ یہاں سے گھر جا رہی ہیں, آپ کو ملے الادین کا چراغ, جی, آپ اسے رگڑے, اندر سے نکلے جن نکلتے ہی آپ سے پوچھے کیا حکم ہے میرے آقا مسکان صالح. اب آپ کی وہ 3 خواہشات پوری کرے گا. تو بتائیے گا کہ کون سی 3 خواہشات ہے جو آپ چاہتی ہیں کہ جن یہ پوری کر دو؟ میری سب سے پہلی خواہش تو یہ ہے کہ مجھے اپنے بابا سے بہت پیار ہے. میں ان کو بتا نہیں پاتی ہوں, وہ تھوڑے غصے کے تیز ہیں, تو مجھے بہت زیادہ ان کی وہ ہنستے ہیں تو میں ہنستی ہوں, وہ غصہ ہوتے ہیں تو میں بس مرنے جیسی ہو جاتی ہوں. بس میرے بابا, تو میں چاہتی ہوں وہ ہمیشہ میرے سر پر سلامت رہیں, ہمیشہ میرے ساتھ رہیں. یہ میری سب سے پہلی خواہش ہے اور سب سے اہم خواہش ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سیکنڈ یہ ہے کہ میں کچھ بننا چاہتی ہوں, کسی پوزیشن پر آنا چاہتی ہوں, کچھ اچھی انسان بننا چاہتی ہوں, سب سے اللہ کی نظر میں بھی اور دنیا کی نظر میں بھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ وہ ہمیں دعا دیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار. دنیا میں بھی بہتری چاہتی ہوں اور آخرت میں بھی بہتری چاہتی ہوں. اللہ اکبر, بہترین, ماشاءاللہ. اور تیسری بتائیں؟ تیسری میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے چاہتی ہوں کہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں اور بہت اچھے مقام پر جائیں. اچھا, بالکل بہترین, ماشاءاللہ. اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ایک بیٹی کا پڑھا لکھا ہونا کیوں ضروری ہے؟
ایک بیٹی کا پڑھا لکھا ہونا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس نے ایکچوئل میں پورا خاندان کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے. ہر چیز کو اس نے دیکھنا ہوتا ہے کہ امی ابو چاچا چاچی بچے. جو مرد ہوتا ہے نا اس نے باہر کی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں, باہر کے لوگوں کو دیکھنا ہوتا ہے, اس نے لوگوں کو کنٹرول میں رکھنا ہوتا ہے کہ وہ میرے گھر کی طرف نہ دیکھیں. جو گھر کی خواتین ہوتی ہے اس کا پڑھا لکھا تمیزدار ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ وہ گھر کے لوگوں کو ڈسپلین لے کے چلتی ہے. اور جب گھر کا ماحول ڈسپلین رہتا ہے تو شوہر مطلب جو مرد ہوتا ہے وہ ڈسپلین رہتا ہے, پھر وہ باہر کی چیزوں کو ہینڈل کر سکتا ہے. ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ عورت کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے. واہ, گھر بنا بھی سکتی ہے, گھر بنا بھی سکتی ہے اور اجاڑ بھی سکتی ہے. صحیح, بہترین. اس لیے اس کا پڑھا لکھا ہونا, جی اس کا پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری ہے. واہ جی واہ, بہترین, ماشاءاللہ, بہت اعلیٰ. آخر میں چاہوں گا کہ آپ بتائیے گا کہ آپ کو ریحان اسکول کے ٹیچرز جیسے آپ نے بتائے بڑے ٹھیک ہیں, بہت زبردست, خوش اخلاق ہے, مجھ سے مل کے آپ کو کیسا لگا؟ بہت اچھا لگا, بہت کانفیڈنس, میں نے آپ کو بتایا نا انرجی ملتی ہے مجھے, اور باقی جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں انہیں انرجی فیل ہوتی ہے کہ جنی ہے, ڈر خوف ختم ہوتا ہے تھوڑا, اور آگے بڑھنے کی ہمیں ہمت ملتی ہے. سر آپ کو اللہ جزائے خیر دے, اسی طریقے سے آپ کرتے رہیں. اللہ پاک آپ کے علم میں بھی اضافہ فرمائے. بہت اچھا لگا گڑیا جان کے کہ آپ سیکھنا چاہتی ہیں, زندگی میں کچھ کرنا چاہتی ہیں, اور جو آپ کی محبت ہے جی انسانیت کے ناطے, رشتوں کے ناطے, یعنی آپ کے ابا حضور سے, آپ کے بہن بھائیوں سے آپ بڑی ہیں, اس کا بھی سن کے بہت خوشی ہوئی. اور آپ بیٹی ہیں, آپ ان کے ساتھ اظہار محبت کریں, آپ کے ابو ہیں کیوں نہیں, اور یہ وقتاً فوقتاً آپ کو کرنا چاہیے. اور میں بھی ایک باپ ہوں, یقیناً وہ بھی آپ سے بہت محبت کرتے ہیں, لیکن وہ یہ محسوس نہیں ہونے دیتے. وہ باپ ایسے ہی ہوتے ہیں, ایکچولی باپ ایسے ہی ہوتے ہیں, اسی کو ہی کہتے ہیں باپ. بالکل ایسا ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, پیاری پیاری باتیں کی, اور اپنا یعنی علمی باتیں کی ہمارے ساتھ, اور دکھایا کہ آپ کے اندر کتنا کانفیڈنس ہے, آپ کسی سے نہیں ڈرتی, واقعی نہیں ڈرتی. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, میں تو آپ کا احسان دار ہی نہیں سکتی کہ آپ نے اتنا کانفیڈنس دیا ہے. ایک ٹیچر کا احسان تو کبھی بھی نہیں اتر سکتا. بالکل, استاد آپ تو استاد ہی ہوتے ہیں. پھر بہت زیادہ میں آپ کا احسان بتا نہیں سکتی, چھوٹا سا شکریہ ادا کر سکتی ہوں. کیا سر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اتنا کانفیڈنس دیتے ہیں, اتنا ایزی فیل کراتے ہیں, اتنا ریلیکس فیل کراتے ہیں کہ ٹینشن فری ہو جاؤ, میں کھا نہیں جاؤں گا تمہیں, یا تم لوگ دنیا کے سامنے جاؤ گے تو دنیا تمہیں نہیں کھا جائے گی, ڈرو نہیں. آپ بیسکلی دنیا کے ساتھ ہمیں کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب تم نے آرڈرس لینے یا 500 لوگوں کو بھی تم نے ہینڈل کرنا ہے, جب تم نے کسی اسٹیج پہ جا کے کھڑے ہونا ہے تو کوئی جو تم سے بور نہ ہو رہا ہو. ہاں, کوئی ڈرے نہ, آپ نہ ڈریں کسی سے. بالکل, بہت شکریہ. اب میں اختتام کرنے جا رہا ہوں انٹرویو کا. ناظرین, یہ تھی ہمارے ساتھ مسکان صالح. یہ تھی ہمارے ساتھ مسکان صالح. آپ نے دیکھا کتنی پر اعتماد ایک چھوٹی سی بچی ہے, اور کتنی علمی گفتگو انہوں نے کی, کتنے اعتماد سے کی, کوئی انہیں ڈر نہیں, کوئی مطلب لہجے میں کوئی کسی طرح کی لرزش نہیں تھی, کوئی تھر تھراہٹ نہیں تھی, تو بڑے اعتماد سے انہوں نے انٹرویو دیا. مجھے بڑی خوشی ہے, یہ ان کا پہلا انٹرویو ہے. تو میری دعا ہے کہ یہ اسی طرح سلسلہ جاری و ساری رہے, یہ زیادہ سیکھیں, زیادہ آگے بڑھیں, اور ملک و قوم کی ترقی خوشحالی کے لیے یہ پیش رہیں. ناظرین, یہ تھیں مسکان صالح, اور میں ہوں رانا زاہد ترکی والا. آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں اسی پیغام کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا, اور اسی پیغام کے ساتھ کہ پاکستان کا ہر شہری برسر روزگار ہو, اسی پیغام کے ساتھ کہ پاکستان کو پوری دنیا میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مل کے نعرہ لگائیں گے جی, پاکستان زندہ باد.